جب میں یونائٹڈ نیشن میں گیا تھا انٹر-ریلیجس کانفرنس میں، تو اتفاق ایسا ہے ہر ملک سے ایک ایک نمائندہ بلایا گیا، ہر مذہب کا۔ فاروق لغاری صاحب صدر تھے، پتہ نہیں کیسے خیال آیا، مجھے یہاں سے بھیج دیا، انہوں نے ریکمینڈ کر دیا۔ اب جسے فاروق ریکمینڈ کرے اسے کون مسترد کرے بھائی؟ میں بھی پہنچ گیا وہاں، تو ایک منچلے پنڈت نے پوچھا مجھ سے، سری لنکا کا تھا یا بھارت کا تھا، کہ جی آپ یہ فرمائیں کہ ہر ایک اپنے اپنے رہبر کی خوبیاں بتا رہا ہے، آپ اپنے رہبر مولا علی کی کوئی ایسی خوبی بتائیں جو یہاں آنے والے 286 مذاہب کے کسی مذہب میں اس کے رہبر میں نہ پائی جائے۔ پہلے تو بھائی میرا سر چکرایا، پھر مجھے اپنے چھٹے امام کا فرمان یاد آیا، میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی ہمارے بارے میں ایسا سوال کرے کہ جو تمہارے ذہن میں پریشانی کا سبب بنے تو پریشان نہ ہونا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں تمہارا ذہن کام کرنا چھوڑ دے گا ہمارا ذہن تمہارے ذہن میں کام کرنے لگے گا، جہاں تمہاری زبان رکنے لگے گی ہماری زبان تمہاری زبان میں بولنے لگے گی۔ اس تسلی و تشفی کو پا کر میں نے چیلنج کر دیا، میں نے کہا یہ جتنے 286 مذاہب کے افراد آئے ہیں سب کو چیلنج ہے میرا، کسی مذہب کا رہبر، کسی مذہب کا لیڈر، کسی مذہب کا پیشوا اپنے اپنے مذہب کے عبادت خانے میں پیدا نہیں ہو سکا سوائے میرے مولا علی۔ بھائی گھبرا تو نہیں گیا آپ؟ تو اس لیے میں نے کہا کہنے کا کوئی اچھی طرح سمجھا دیں مجھے، میں مسلمان ہوں نہیں۔ میں نے کہا بھارت کے ہو؟ کہنے لگا ہاں ہم لوگ اصلی طور پہ تو وہیں کے ہیں۔ میں نے کہا بھارت زرعی ملک ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا وہاں باغات نہیں لگتے؟ کہنے لگے لگائے جاتے ہیں۔ میں نے کہا وہاں کے آم مشہور ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا جب کوئی آم میٹھا پھل دینا بند کر دے، توجہ ہے یا نہیں، تو پھر اس کی نسل کیسے چلاتے ہو؟ کہ پیوند کے ذریعے۔ میں نے کہا بس یہیں سے سمجھ لو، اللہ نے کائنات میں ایک نبوت کا درخت لگایا، جب 1,24,000 بہاریں دیکھ کر وہ بلا فصل ہو گیا، اب اس پر ثمر آنا بند ہو گئے نبوت کے، تو اللہ نے اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اسی جنس کا ایک پودا سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا۔ غور کیا آپ نے؟ میں نے کہا اس سے زیادہ آسان میں نہیں سمجھا سکتا۔ اسی جنس کا ایک پودا سرکاری بنگلے کے گملے میں پیدا کر دیا۔ اب یہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، پودا اتنا طاقتور اور زوردار تھا کہ گملے میں شگاف آ گیا۔ شگاف کو پر تو کیا گیا مگر پھر وہیں سے شگاف آ گیا۔ آج تک کعبے میں لکیر ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جب اتنا بڑا رہنما ہے آپ کا تو آپ سنی شیعہ میں کیوں تقسیم ہیں؟ ہم نے کہا نہ ہم کوئی سنی ہے اس کے لیے نہ شیعہ ہیں پنڈت جی، ہم سب سنی شیعہ ایک ہیں۔ کہ ایک ہو کیسے ایک ہو؟ نام دو ہیں۔ میں نے کہا ایک اس طرح ہیں کہ وہ جو کعبے میں لکیر ہے نا، ہم سب اس لکیر کے فقیر ہیں۔ اور صاحب لکیر جناب امیر ہے۔ پھر
پھر صلوات پڑھ دیجئے. توجہ فرما لیا آپ حضرات نے؟ بس اب اس سے زیادہ میں زحمت نہ دوں آپ کو. میرے محترم سامعین، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا مظہر العجائب، یہ تو مظہر العجائب ہے. زندگی رہی تو آئندہ انشاءاللہ تقریروں میں بتاؤں گا کہ لوگ علی کی فضیلت پر اعتراض کرتے ہیں. میں کہتا ہوں علی کی فضیلت تک کون پہنچے گا؟ علی کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، فضیلت پہ نہ جائیں، علی اسلام کی ضرورت ہے. فضیلت اور شے ہے، ضرورت اور شے ہے. ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کام چلے ہی نہیں. توجہ ہے صاحبان؟ اس نے بچپن میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. سنا ہے نا آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں؟ لوگ کہتے ہیں علی علی بہت کرتے ہو ہر مجلس میں. اس میں بھی یہی فلسفہ ہے. ہم 1400 سال سے اپنی مجالس میں علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ٹٹول کر یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اپنے وعدے سے پھرا تو نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جہاں جہاں مدد پڑی اس نے کی. میری بات پہ اور جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوئی، احد ہو، خندق ہو، بدر ہو، حنین ہو، ارے جہاں ساری گاڑیاں پھنس گئی تھیں. توجہ ہے یا نہیں؟ وہ ایک ہی موقع ہے خیبر. مجاہد جا رہے تھے آ رہے تھے، جا رہے تھے آ رہے تھے. 39 دن تک فتح نہ ہوا تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہودیوں نے مزید فوج منگوا لی. اب اگر فوج آتی ہے اور خیبر فتح نہیں ہوتا تو ساری محنت پہ پانی پھرتا ہے. اللہ کے رسول نے خیبر کے میدان میں آدھی رات کو مصلی بچھا دیا اور اللہ سے یوں ہم کلام ہوا جیسے میدان جنگ میں کوئی جرنیل اپنے فیلڈ مارشل سے بات کرتا ہے. یا اللہ میں تیرا بندہ محمد بول رہا ہوں. اللہ نے کہا کہاں سے بول رہے ہو؟ یا اللہ خیبر کے میدان سے. کیا کہنا چاہتے ہو؟ ادھر سے فوج آ رہی ہے، ادھر سے مجاہد آ رہے ہیں. اللہ نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ یا اللہ اگر فتح نہ ہوا پلے کچھ نہیں بچے گا. اللہ نے کہا میرے حبیب تو خود سوچ، یہ جتنے تیرے مجاہد ہیں ہمت سے لڑتے ہیں، بہادری سے لڑتے ہیں، دلیری سے لڑتے ہیں، مگر ہیں تو انسان. مقابلے میں خیبر کا در. انسان کا اور در کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ مقابلہ کرانا ہے تو کل در کی در سے ٹکر کرا. ایک طرف خیبر کا در ہو، مقابلے میں تیرے علم کا در ہو، دونوں کی ٹکر ہو، پھر پتہ چلے کون در بدر ہو. یا اللہ وہ در کی در سے کیسے ٹکر کرا دوں؟ اللہ نے کہا پہلے پرائیویٹ بات سن میری، چپکے سے سننا. ناد علین پکارا جی، مظہر العجائب، مظہر العجائب ہے. کون اللہ کا فی النوائب، مشکلات میں اسے مددگار پائے گا. کل ہم و غم سی جلی، ظاہری باطنی سارے غم ختم ہو کے رہ جائیں گے. بھئی یہ سننا تھا کہ عاملہ کے لال نے انگڑائی لی. وادی خیبر کا ذرہ ذرہ ہمتن گوش ہو گیا. علم حامل علم کے انتظار میں تیار ہو گیا. رسول نے علم پہ ہاتھ رکھا، مدینے کی طرف رخ کیا. ایک ہی سانس میں آواز دی، یا علی
ادرکنی. ادھر پیغمبر کی زبان سے نکلا یا، ابھی علی کا لفظ نہیں آیا. ادھر علی نے قرآن کو جزدان میں رکھا. پیغمبر نے کہا علی، علی نے کہا قمبر جلدی میرا گھوڑا لے آؤ، جلدی کرو جلدی کرو. پیغمبر کی زبان پر آیا ادرک، قرآن ناطق رحلزین پر مکین ہو گیا. ابھی ادرکنی کی یہ مکمل نہ ہوئی تھی، ابو تراب نے تراب کو سمیٹ کے آواز دی السلام علیکم یا رسول اللہ، میں آ گیا، کیا حکم میرا. توجہ فرمائیے آپ نے. اور جیسے ہی علی کو دیکھا حکم دیا قمبر آج تم نہ جانا، سلمان بوذر جاؤ علی کو اتار کے لاؤ. یہ ان دونوں کو کیوں بھیجا؟ ایک ایمان کے 9 درجے پہ فائز تھا، ایک 10 درجے پر فائز تھا. کل ایمان کو اتارنا تھا. اب ادھر سلمان، ادھر بوذر، درمیان میں خواجہ قمبر. ایک طرف بوذر، ایک طرف سلمان، بیچ میں علی مع القرآن. اور صاحبان ذوق، صاحبان معرفت کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. ایسا لگ رہا تھا ایک طرف جوشن صغیر، ایک طرف جوشن کبیر، درمیان میں جناب امیر. اور پیغمبر نے علی کا سر سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابھا. حکمت کا میں گھر ہوں، یہ علی اس کا در ہے. در کی در سے ٹکر ہو رہی تھی نا، تو در کا تعارف کروایا. میں گھر ہوں اور علی اس کا در ہے. اب میری بھی ایک بات سن لو. جیسے ہی پیغمبر نے کہا یہ حکمت کے گھر کا در ہے، سارے نعت خانوں کی روحیں مسجدوں میں پکار اٹھیں، سارے نبی تیرے در کے سوائے.